بالکل جائز ان کو ان کے کنسرنس تھے، اور جو وہاں پہ سچویشن چل رہی تھی وہ بالکل ہی انصاف کے دائرے سے نکل چکی تھی بات۔ آپ سوچنے کہ پروسیکیوٹر اپنا سسٹم، آج ہم جیل کورٹ میں صبح 10 بجے سے آئے ہوئے ہیں، اور صبح لگا ہے سائفر کا کیس، اور شروع میں تھوڑے سے میڈیا کے جو لوگ تھے 4-5 ان کو اجازت ملی تھی، لیکن کل بھی سائفر کا کیس لگا تھا، اور آج کل تو روز سائفر کا کیس سنا جا رہا ہے، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہائی کورٹ نے تیسری دفعہ واپس کیا تھا ٹرائل کورٹ کو کہ آپ اس کو دوبارہ شروع کریں، اور پبلک کو اور میڈیا کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ یہ جو پروسیڈنگز ہیں ان کو دیکھ سکیں۔ لیکن جو آج ہوا ہے نا، آج تو میرے خیال میں دیکھنے والے ہم تھوڑے سے ہی تھے، جب میڈیا کو انہوں نے باہر نکال دیا، پبلک جو 4-5 پتہ نہیں کون لوگ تھے پبلک، ان کو بھی باہر نکال دیا۔ اس کے بعد جج صاحب نے کہا کہ ہم اپوائنٹ کر رہے ہیں، کورٹ اپوائنٹ کر رہا ہے 2 ڈیفینس کے لائرز، کیونکہ آپ کا لائر آیا نہیں، اور جو ہمارا لائر ہیں ذوالقرنین صاحب، وہ لاہور میں تھے، ان کی دانت کی کوئی سرجری ہوئی تھی، وہ کہتے میں بات بھی نہیں کر سکتا۔ اور عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کورٹس کے اندر کئی دفعہ ہوتا ہے کہ پروسیکیوشن کے لائر نہیں آئے، جیسے پچھلے ہفتے پروسیکیوشن کے لائر نہیں آئے تھے، کسی نے کچھ نہیں کہا، کسی نے نہیں یہ کہا کہ چلیں اب ڈیفینس کی طرف سے آپ وہاں کھڑے ہو جائیں۔ لیکن جو آج ہوا ہے وہ ایک بڑی مثالن ایک قسم کی چیز ہوئی ہے کہ جو رضوان عباسی ہیں وہ پروسیکیوٹر ہیں، ایک تو انہوں نے کہا کہ میں ڈیمانڈ کروں گا کیپٹل پنشمنٹ، وہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کو سزائے موت ہو، یہ وہ ڈیمانڈ ہے ان کی، ایک یہ سمجھ لیں۔ دوسرا، انہی کا جو ایک اسسٹنٹ تھا، جو ہمارے لائرز نے وہاں پہ واضح کیا کہ آپ ہی کا اسسٹنٹ جو اکتوبر نومبر میں آپ کے ساتھ آتا تھا پروسیکیوشن کے لیے، آج جج صاحب نے، جج ذوالقرنین نے اسی کو کھڑا کر دیا عمران خان اور شاہ محمود کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ عمران خان نے کھڑے ہو کے یہ بھی کہا یہ تو میچ فکسڈ ہے کہ دونوں طرف کی ٹیمیں، ایک ہی ٹیم دونوں طرف سے کھیل رہی ہے۔ اور آج تو بہت حیران کن دن تھا، اور لائرز نے آ کے بتایا کہ نجم سیٹھی نے تو کل میرے خیال میں کسی پروگرام میں کہہ بھی دیا ہے کہ یہ الیکشن سے پہلے اس کا فیصلہ ہو جائے۔ فیصلہ کیا ہونا ہے؟ سزائے موت۔ یہ سزائے موت کی طرف جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں پروسیکیوٹر، وہ عمران خان کو کس چیز کی سزائے موت دینا چاہتے ہیں یہ بھی سن لیں۔ اگر آپ کا مسئلہ ہم سب کا یہ ہو گیا کہ ہم سائفر سن کے بھول جاتے ہیں کہ اصل میں یہ بات کیا ہے، اصل میں بات یہ ہے، ایک عدد شخص امریکن، اس کا نام ہے ڈونلڈ لو، اس نے ایک پیغام بھیجا تھا جنرل باجوہ کے لیے، جو کہ پرائم منسٹر کا رائٹ بنتا ہے۔ انہوں نے ایک اوتھ لیا ہوا ہے کہ میں اپنے لوگوں کو بتاؤں گا اگر کوئی ایسی بات ہوئی جو ان کے مفاد میں یا ان کے نقصان میں ہو، یہ انہوں نے عہد کیا ہوا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ، کیونکہ وہ الیکٹ ہو کر آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو بتا دیا کہ آپ کے خلاف، آپ کے ووٹ کے خلاف سازش ہوئی ہے۔ وہ بتانے کی سزا آج عمران خان جیل میں سزائے موت فیس کر رہے ہیں۔ کس لیے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے لوگوں کو کیوں بتایا۔ تو ایک ہی اب طریقہ ہے، وہ عمران خان آپ کو جو پیغام ان کا میں آپ کو بتاتی ہوں، ان کا پیغام یہ ہے کہ جس چیز سے پورے پاکستان میں ہمارے تھوڑے سے لوگ ڈر رہے ہیں وہ ہے لوگ، عوام کو یہ دبا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پچھلے 8 مہینوں سے اتنا ظلم کر دیا ہے کہ میرے خیال میں اللہ کے اندر ہم امید رکھیں، اللہ ہمیں سرخ رو کرے گا۔ اگر جو ظلم سہ چکے ہیں، اللہ اس کا میرے خیال میں سب کو انہی لوگوں کو اجر بھی ملے گا۔ لیکن 8 تاریخ کو نہیں، اس سے پہلے کل 28 ہے نا، 28 اتوار کو سب نے نکلنا ہے
اپنے کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کریں, اپنے حلقوں میں نکلیں. یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ نکل سکیں, آپ نکل سکتے ہیں, آپ اپنے کیمپین کر سکتے ہیں. الیکشن کمیشن نے آپ کو جن کینڈیڈیٹس کو اپروو کیا ہے وہ کیمپین کر سکتے ہیں. یہ کوئی نہیں آپ سے یہ حق لے سکتا. آپ ضرور نکلیں. عمران خان نے یہ خاص پیغام بھیجا کہ کل آپ کا نکلنا بڑا ضروری ہے تاکہ یہ جو خوف کے بت ہیں یہ توڑے جائیں. جتنا آپ کے اوپر 8 مہینے میں ظلم ہو چکا ہے کوئی بات نہیں, ہم بھی سب نکلیں گے انشاءاللہ, ہم بھی نکلیں گے, آپ سب نے نکلنا ہے. اور جو یہ ڈونلڈ لو اور یہ باجوہ صاحب کا جن کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے, فکر نہ کریں, اللہ بھی دیکھ رہا ہے. یہ کامیاب نہیں ہوں گے عمران خان کو سزائے موت دینے میں, کیونکہ ہم سب کھڑے ہیں. اور ہم نے باہر جو کیسز کر رہے ہیں, میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بالکل ایک جھلک دے دیتی ہوں. ہمارے اپنے پاکستانی, امریکن پاکستانی وہ کیس کریں گے. اور جو ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہے کہ ان ملکوں نے جو ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنتے ہیں, ہمارے ہی یہ ظلم کرنے والے لوگ, ہمارے ہی ڈاکے ڈالنے والے لوگوں کو پناہ دیتے ہیں. ہم ڈیمانڈ کریں گے ان ملکوں سے کہ ان کے ویزے کینسل کیا جائیں. یہاں سے ظلم کر کے جج دلاور کی طرح ہمارے سائفر کے جج اگر کہیں باہر جانا چاہتے ہیں, جیسے جج دلاور لنڈن بھاگ گئے تھے, ان کے ویزے کینسل ہونے چاہیے. یہاں سے اگر ان کا کسی کا خیال ہے امریکہ جائیں گے, ہم ان کے اوپر امریکہ میں جا کے کیس کریں گے انشاءاللہ. کوئی سوال ہے؟ توشہ خانہ کیس سے حوالے سے بھی بتا دیں کہ اس میں کیا سماعت ہوئی. توشہ خانہ کیس میں توشہ خانہ دوسرا مذاق ہے. کل پرسوں اس کا دوبارہ روز اس کی بھی سماعت روز ہو رہی ہیں. اور توشہ خانہ میں بھی کوئی ہمارے لائر موجود نہیں تھے. آج ان کی صرف سٹیٹمنٹس ریکارڈ ہوئی ہیں, لیکن ٹیوزڈے کو منگل والے دن اس کی وہ کراس ایگزامینیشن شروع ہوگا. اور میرے خیال میں پھر کافی چیزیں بلکہ میرے خیال میں جو سائفر تھا 5 منٹ میں ایک گواہ آ رہا تھا, 5 منٹ میں. دوسری طرف جو انہوں نے رضوان عباسی نے اپنا اسسٹنٹ دوسری طرف جو کھڑا کیا ہوا تھا عمران خان اور شاہ محمود کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے, وہ میرے خیال میں جج صاحب اور پروسیکیوٹر کو ان کو مدد کرنی پڑ رہی تھی. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا, انہوں نے تو فائل بھی شاید نہیں دیکھی تھی. تو 9 یا 11 انہوں نے آج 5 منٹ کر کے 9 یا 11 گواہ آج سائفر میں پورے کیے ہیں. میڈیا جب جا چکی تھی. میم بتائیے گا آج نام کلام میں بھی ہے صاحب نے جو ہے موبائل بھی پے کیا, کیا ہوا تھا؟ اگر شاہ محمود بالکل جائز ان کو ان کے کنسرنس تھے, اور جو وہاں پہ سچویشن چل رہی تھی وہ بالکل ہی انصاف کے دائرے سے نکل چکی تھی بات. آپ سوچنے کہ اس کو نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے, ہم سب کو پتہ کیا ہو رہا ہے. عمران خان صاحب, لیکن آپ یہ غلطی یہ نہ سوچیں کہ ہم یہ بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہیں گے. آپ نے کہا عمران خان صاحب تو الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے, تو الیکشن سے پہلے ان کو سزا سنانا ووٹرز کو مایوس کرنا ہے کا پلان ہے کیا؟ یہ اس کے پیچھے کیا کیوں مایوس ہوں گے؟ پھر سزا دینے کے سزا دینے سے ووٹر مایوس ہوں گے, یا جو پورا نظام ہے جو پہلے ہی, اگر میرا تو خیال ہے کہ اگر کوئی اور ان کو ایکسپوز کرنا ہے تو کوئی کسر رہ گئی ہے تو اب آپ دیکھ لیں تو جیل کورٹ میں ہو رہا ہے. یہ باقی جو ایکسپوز ان کا جو ہے کہتے ہیں نا نظام ننگا ہو رہا ہے, تو اب باقی آپ یہاں دیکھ لیں کسر پوری ہو رہی ہے. عمران خان کے ساتھ جیسے انہوں نے باری کا کوئی ڈیل نہیں ہے, لیکن ووٹرز نے عمران خان کے لیے نہیں ووٹ ڈال رہے. وہ اپنا ان کا آئینی یہ حق ہے کہ وہ ڈال سکیں, اپنے نمائندے چن سکیں. تو یہ کون ان سے لینا چاہتا ہے؟ آج اس لیے ووٹرز کو نکل کر اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا چاہیے. یہ عمران خان کو بھی اگر باہر سائڈ پہ چھوڑ دیں, لوگوں کو نکل کے اپنا حق استعمال کرنا ہے 8 تاریخ کو.